السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی 3rd ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ خزاں سے سینہ بھرا ہو لیکن تم اپنا چہرہ گلاب رکھنا، تمام تعبیر اس کو دینا اور اپنے حصے میں خواب رکھنا، ہر ایک زمیں سے ہر آسماں سے ہر ایک زماں سے گزرتے رہنا، کہیں پہ تارے بکھیر دینا، کہیں کوئی ماہتاب رکھنا، جو بے گھری کے دکھوں سے تم بھی اداس ہو جاؤ، ہار جاؤ تو آنسوؤں سے مکاں بنانا اور اس کے اوپر سحاب رکھنا، جو ان کہے ہیں جو ان سنے ہیں وہ سارے منظر بھی دیکھ لو گے، بس اپنی آنکھوں کی چپ میں روشن محبتوں کے عذاب رکھنا، مہیب راتوں کے جنگلوں میں ابد کے جیسا سکوت ہو، جب لہو کا اپنے دیا جلانا اور اپنا چہرہ کتاب رکھنا، تم اپنے اندر کی ہجرتوں سے نڈھال ہو کر جو لوٹ نہ تو، نہ خود سے کوئی سوال کرنا، نہ پاس اپنے جواب رکھنا، یہ زندگی تو سفر ہے، سفر میں جب بھی کسی سے ملنا، تمام صدمے بھلاتے رہنا، محال ہوگا حساب رکھنا، دوپہر میں تبدیل ہوتی صبح کے چمکتے سورج کی آفتابی روشنی اپنی آب و تاب سے درختوں سے لے کر زمین کے فرش تک کو گرم دھوپ سے نہلا رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے دھوپ نے ایک بار کی اپنی حدت بڑھانی شروع کر دی ہو، گرم حدت سے درختوں کے پتے سلگنے لگے، جیسے آسمان کی نیلی قبہ ابری گولے سے صاف ہو گئی ہو اور دور دور تک بادلوں کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہو۔ روشنی کی ہر ایک کرن خاموش سی ہو گئی تھی، گہرا سناٹا چھا گیا اور ہوائیں ساکت سی ہو گئی، فضا ساکن تھی اور کھلی ہوئی دھوپ میں ہر منظر روشن تھا۔ اسی منظر میں ایک دوسرے کے ٹکراؤ کے آغاز سے ہی طوفان کی آہٹیں سرگوشیاں کرنے لگی تھیں، نگاہوں سے نگاہیں ملی اور ایک دوسرے کو فتح کرنے کی خواہش دونوں کی آنکھوں میں ابھر رہی تھی، مچل رہی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں فنا کرنے کی خواہش تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں برباد کرنے کی چاہ۔ السلام علیکم چھوٹے سائیں، کار سے نکلتے ہوئے خلیل نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا تھا، آنکھوں میں مکارانہ چمک صاف جھلک دکھا رہی تھی اور چہرے پر وہی فریب کار مسکراہٹ۔ یزدان سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آرام سے اپنی کار سے اترا تھا، وہ یزدان نہیں تھا جو اسے دیکھتے ہی بھڑک جائے، اس پر جھپٹ پڑے۔ اس نے جو جال اجلال اور خلیل کے لیے بنا تھا اس کے لیے بہت ضروری تھا وہ خود کو پرسکون رکھے، اس لیے وہ ظاہری طور پر پرسکون تھا جیسے ٹھہرا ہوا سمندر، مگر نگاہوں میں دشمنی کی کاٹ سے فضا بھی تھرا اٹھی تھی۔ میں آپ کا بہت دیر سے منتظر تھا سائیں۔ خلیل اپنی کار سے ایک پیر کے جوتے کی ٹیک لگاتے ہوئے کھڑا، ابھی مسکراتے ہوئے یزدان کے سرد و سپاٹ چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گئے؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا اور آنکھوں میں پہنے سن گلاسز ایک انگلی کی مدد سے سر پر ٹکائے۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے پرتپش سرد شعلوں سی نظریں۔ گیٹ سے لے کر بلڈنگ کے اندر آتے جاتے یزدان کے چند سپاہی ایک نگاہ ضرور ان دونوں پر ڈال لیتے اور پھر سر جھکا کر اپنے کام سے کام والی مستاق بنتے اپنی اپنی راہ ہو لیتے۔ آج کام نہیں، آپ سے ملاقات کا دل کہا میرا، کئی راز بتانے کا دل کہا میرا۔ ویسے اکیڈمی اچھی بنائی ہے آپ نے۔ اپنی پینٹ کے دونوں جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے چاروں طرف گردن گھما گھما کر شاطر نگاہوں سے دیکھتا اس طرح اطمینان سے کھڑا تھا جیسے آج یزدان کو دیکھ کر بھی اس کے اندر سے کوئی نفرت کے جذبات نہیں بھڑک رہے تھے۔ یزدان نے خلیل کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں اپنی بھوری سرد آنکھیں ڈالیں۔ مجھ سے ملاقات کرنے میں تم یہ بات بھول رہے ہو؟ مجھ سے ملاقات کی خواہش کہیں تمہارا وجود ہی نہیں مٹاتے؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ خلیل کو ایسی کاٹدار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اگر خلیل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ خوف سے کب کا اس کے آگے سے بھاگ جاتا، مگر وہ خلیل سر جھٹک کر مسکرایا۔ سائیں ایک بات کہوں؟ خلیل سیدھا ہو کر ذرا سا آگے کو جھکا، درمیان کا فاصلہ اور کم ہو گیا تھا۔ سچ پوچھیے تو میں واقعی آپ سے ڈرتا ہوں، بلکہ بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ کہیں جن ہاتھوں سے جس بچے کے ارد گرد میں نے اپنے ہاتھوں کو پھندا کسا تھا وہ میرے یہی ہاتھ اکھاڑ نہ دیں۔ خلیل نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یزدان کی آنکھوں کے سامنے کر دیے اور یزدان کی آنکھوں میں درندگی والی چمک صاف ابھرتی محسوس ہونے لگی۔ بہت تیزی سے اپنے چہرے اور گردن کے ارد گرد دو ہاتھوں کا گھٹا گھٹا لمس اور اسے سوزش میں مبتلا کرنے لگا۔ خلیل یوں ہی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا بول رہا تھا، ہاں سائیں، مجھے ڈر لگتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے ان 4 سالوں میں وہ بچہ جب بھی اپنی ماں کے پاس رہنے آیا میں نے اپنے مالک کے کہنے پر ایک بچے کے ساتھ کیا کیا وحشی کام انجام نہیں دیے۔ وہ بولتے ہوئے عجیب سے وحشت سے میں گھرا اور یزدان کو اپنے کانوں میں بہت سی چیخوں کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دینے لگی۔ میرا مالک کہتا تھا، خلیل، اس نے ایک دم سے اجلال کی نقل اتارنی شروع کر دی، اس بچے کو میں سر اٹھا کر جینے نہیں دوں گا، اسے میں ایک ایسا بچہ بنا دوں گا کہ یہ مرد ہی نہ رہ جائے،
کسی کو دیکھے تو ڈرے، کسی کو چھوئے تو ڈرے، بچتان کی اولاد نامرد کہلائے۔ اجلال کی نقل اتارتے ہوئے خلیل نے ایک دم سے سر جھٹک دیا، جیسے ماضی کا وہ دردناک باپ اس کے لیے بھی تکلیف دے رہا ہو۔ یزدان کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، کان سرخ سے ہونے لگے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس بچے نے صرف شایان کی عصمت لٹتی نہیں دیکھی، اس نے تو ہر بار ایک دم سے وہ تھم کر مسکرایا، مگر یزدان کے کان ضبط کے مراحل طے کرتے اور بھی سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ خیر، یہ بتانے کا اب کیا فائدہ، آپ تو سب خود جانتے ہیں، جو بیتی آپ پر ہی بیتی ہے۔ خلیل نے کاندھے جھٹکے، تعصب سے گردن جھٹکی اور پھر سے برداشت کی حد کو چھوتے یزدان کی طرف دیکھا۔ لیکن میں کیا کرتا سائیں، جب تم کچھ نہیں بولتے تھے، تم نے زبان بند کری، تم نے یہ سب نہ اپنی ماں سے کہا نہ اپنے باپ کو بتایا، تم نے خود اجلال کو بڑھاوا دیا۔ اس نے ایک دم سے بولتے ہوئے یزدان کے سینے میں انگلی مارنی چاہی، مگر رک گیا۔ معاف کرنا سائیں، میں بھول گیا، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی مکارانہ باتیں اسی طرح سے جاری تھیں اور یزدان بے تاثر چہرے کے ساتھ سب سن رہا تھا۔ لیکن بڑے سائیں تھے نا، وہ سب جان گئے۔ وہ 4 سال کی تکلیف انہوں نے جب اپنے نواسے کی آنکھوں میں دیکھی تو اسی دن سے ان کے عذاب کے دن شروع ہو گئے تھے۔ وہ پچھتائے، بہت پچھتائے، مگر اب اجلال خان زادہ کو کون روک سکتا تھا؟ طاقت حاصل ہو چکی تھی انہیں، اسی طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے حشمت فردوسی کا ہی کام تمام کر دیا۔ خلیل تھم کر مسکرا دیا۔ یزدان کی آنکھوں کے کونے تیزی سے سرخ ہو رہے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے یہ بات، آپ کے سامنے ہی تو مارا تھا، مگر کون یقین کرتا ایک بچے کی بات پر، جو صرف چیختا چلاتا رہتا تھا، جسے لوگ نفسیاتی مریض کہتے تھے، جو صرف بے زبان جانوروں کو مارتا تھا۔ وہ زہریلے انداز میں ہنسا اور یزدان کی رگیں تنی تھی۔ لیکن سائیں، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا تھا، یہ سب میں جو کر رہا تھا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس انتقام کی آگ میں ایک بچے کی سرد آنکھوں سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ خلیل کی آنکھوں میں سرد سی چمک کے ساتھ کہیں ایک وحشت کا عکس آنکھوں میں چھپا ہوا تھا۔ پھر ایک دم سے اس نے سر جھٹک دیا۔ پر کیا ہے نا، میرا خوف آپ دونوں کی بزدلی نے ختم کر ڈالا۔ آپ دونوں نے سالہ جب اتنے ٹائم سے میرا کچھ نہیں بگاڑا تو آپ کیا کر لیں گے؟ خلیل نے گردن جھٹکی، ایک غرور کی جھلک صاف آنکھوں میں جھلکی تھی۔ انتقام کی آگ ایسی ہی ہوتی ہے، نہ وہ سرد ہوتی ہے، نہ انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کی کوشش بھی کرنے دیتی ہے۔ یزدان اب بھی خاموش تھا، لیکن خلیل مسلسل حقارت آمیز آواز میں بول رہا تھا۔ ویسے صحیح کیا تھا آپ دونوں نے خاموش رہ کر۔ سالہ ایک عورت کے چکر میں دیکھیں کتنا فساد ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیوی سے طلاق ہو گئی، بیٹا نفسیاتی مریض ہو گیا، ادھر میرے باس خود خوش نہیں ہیں، ان کو پہلے شانی میڈم اچھی لگیں تو اتنا بوال مچا ڈالا، اب آپ کی بیوی اچھی لگ گئی تو دیکھیے کیا کیا طوفان ہی مچتا۔ ویسے مجھے آپ کی بیوی کے بارے میں ایک بہت ہی اہم معلومات دینی تھی آپ کو۔ وہ پھر اسی انداز سے مسکرایا۔ اب کی بار اس نے صاف یزدان کے چہرے پر برہمی بڑھتی دیکھی تھی۔ یزدان کی کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ وہ زہر خند انداز میں مسکرایا۔ سالہ کی عورت کا چکر ہی ایسا ہوتا ہے، کسی کو سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ ایک بار عورت کی لت لگے تو انسان بچ بھی سکتا ہے، مگر جسے عورت کی محبت کی لت لگ جائے وہ اسے ڈبو دیتی ہے، جیسے اس نے آپ کی عقل کو بھی ڈبو دیا۔ اس نے کہتے ہوئے تعصب سے سر بھی ہلایا، پھر یزدان کے سرخ ہوتی بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ اب یہی دیکھ لیں، آپ نے اپنی بیوی کے چکر میں اپنے بھائی کے ولیمے والے دن میرے آدمی کو مار ڈالا، ویسے ہی جیسے آپ نے موئز کو مار ڈالا، اور اب آپ سلطان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آخر اس نے یزدان کو مشتعل کرنے کے لیے وہ بات کہی جس کے لیے اس نے باتوں کا آغاز کیا تھا، پر سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہیں تھا جو چونک جاتا، چہرہ بدل جاتا، رنگ اڑ جاتا۔ یزدان کے چہرے کے ایک رنگ بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ ختم ہو گئی تیری بات؟ یزدان آرام سے بڑھا اور اس نے خلیل کی شرٹ کے فرنٹ جیب میں لگے ہوئے سن گلاسز کو نکال لیا تھا۔ خلیل چونکا، جیب سے نکلتا چشمہ یزدان کے ہاتھوں میں دیکھ کر اس نے جبڑے بھینچے۔ یہ گلاسز مجھے بہت پسند آ گئے ہیں، اچھے ہیں، لگا کر دیکھتا ہوں۔ آرام سے بولتے ہوئے اس نے گلاسز اپنی آنکھوں میں لگا لیے۔ کیمرہ ایکٹیو تھا، یعنی اس کی اکیڈمی کے اندر آنے جانے والے آدمیوں کی تصاویر لی جا رہی تھی۔ یزدان نے وہ چشمہ 2 انگلیوں سے کھینچ کر اپنی آنکھوں سے اتارا اور اپنی مٹھی میں دبایا۔ خلیل لب بھینچے بس اس کو گھور رہا تھا۔ تمہیں شاید میری اکیڈمی کی چند پکس نکالنی تھی، تم مجھے سیدھے سیدھے کہتے تھے، اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میری بیوی تک آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ گلاسز پر اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہوئی کہ وہ دب کر ٹوٹنے لگا۔ اب چپ رہنے کی باری خلیل کی تھی۔ یزدان نے گلاسز مٹھی میں دبائے ہوئے خلیل کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ویسے تم ایک بات صحیح کہہ رہے تھے، یہ سالہ عورت کا چکر بہت ہی برا ہوتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اب دیکھو، تم نے ایک عورت کے چکر میں اجلال خان زادہ کی غلامی قبول کر لی، ایک عورت کے لیے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا، اور ایک عورت کے چکر میں پڑھ کر اب تم اجلال خان زادہ کی جائیداد حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یزدان کی باتوں سے خلیل ایک بار پھر سے چونکا تھا اور یزدان مسکرا دیا۔ اس نے گلاسز ایک طرف اچھالے جو سیدھے جا کر ڈسٹ بن میں گرے۔ خلیل جبڑے تانے کھڑا تھا۔ یزدان نے خلیل کے دونوں ہاتھ دیکھے اور اس نے وہ ہاتھ جکڑ لیے۔ یہ وہی ہاتھ ہے نا خلیل جو 4 سال تک میری گردن پر کسے رہے تھے، جس کے پھندے سے اب بھی میرا دم گھٹتا ہے؟ یہ وہی ہاتھ ہے نا خلیل جس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے؟
سرد لہجے میں بولتے ہوئے یزدان کی گرفت خلیل کے ہاتھوں پر اتنی سخت ہوئی جا رہی تھی کہ خلیل جیسے پہاڑ سے طاقت رکھنے والے انسان کو بھی اپنے ہاتھ ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک بات یاد رکھنا خلیل، ایک وقت میں شاید کسی کو معاف بھی کر دوں، مگر اپنی بیوی کے مجرم کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس پر گندی نگاہ ڈالنے والوں کو جانور سے بھی بدتر موت دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ اس کوئی بھی میں چھپے مفہوم سے خلیل بے خبر نہیں تھا۔ یزدان کی آنکھوں کے جنون سے خلیل ایک بار کی ضرور وحشت میں مبتلا ہوا تھا۔ تو نے سوچ کیسے لیا کہ میں تجھے یہ اجازت دے دوں گا کہ تو اجلال کے لیے پھر سے میرے گھر میں نقب لگانے کے لیے چالیں چلے؟ یاد رکھنا، زمانہ، وقت، حالات اور انسان سب بدل چکے ہیں خلیل۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خلیل کے دونوں ہاتھ اینٹ دیے۔ خلیل نے درد سے اپنے دانت پر دانت جما لیے، پر وہ کراہا نہیں تھا۔ مجھے بھی موقع دے یزدان خان زادہ صاحب، تو میں بتاتا ہوں کہ زمانہ، وقت، حالات اور انسان اب بھی وہی ہیں۔ اپنے ہاتھ پر یزدان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے وہ غرایا، یزدان تو اسی لمحے کا منتظر تھا۔ بڑی تمنا تھی خلیل کہ تجھے بدترین موت دینے سے پہلے میں ایک بار تیری ہڈیاں توڑ سکوں۔ یہ موقع مجھے دینے کے لیے تو خود آیا، تو یو ویلکم۔ خلیل کے دونوں ہاتھ جھٹک کر وہ زہر خن سا مسکرایا۔ خلیل نے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کو سہلاتے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا۔ کچھ ایسی ہی تمنا میرے دل میں بھی مچل رہی تھی سائیں۔ اپنی خواہش تو میں بھی پوری کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور پھر ایک جنونی وحشی سے یزدان سے کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ خلیل کی آنکھوں میں بھی آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں، لیکن ان لپٹوں میں بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ آج وہ جو راز لے کر ادھر آیا تھا، اس راز کو عیاں کر کے وہ ایک بار پھر یزدان کو بھرپور چوٹ پہنچائے گا۔ یہ سوچ کر وہ پراسرار طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے مسکراہٹ سے انجان یزدان نے مسکرا کر سر کو خم دیا، اور اس نے گیٹ پر کھڑے اپنے آدمی کو اشارہ دیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یس باس، یزدان کے سامنے آ کر اس نے مؤدبانہ جھک کر کہا، ان صاحب کو چیکنگ روم میں لے کر جاؤ، اور ان کی اچھے سے چیکنگ کر کے تم پریکٹس روم میں لے آنا۔ آج میرا اور ان کے بیچ مقابلہ ہے۔ یزدان نے اسے حکم دیا اور خلیل کی طرف مسکرا کر دیکھا، آذر کی چیکنگ سے گھبرانا مت۔ خلیل کا شانہ 2 انگلیوں سے تھپک کر اس نے ایک انگلی کی مدد سے سر پر ٹکے سن گلاسز پھر سے آنکھوں پر فٹ کیے، اور وہ شاہانہ انداز میں چلتا اپنی اکیڈمی کے اندر بڑھ گیا۔ خلیل نے جبڑے بھینچے ہوئے جاتے ہوئے یزدان کو دیکھا، اور پھر حبشی جسامت والے آدمی کو۔ باس نے چیکنگ کے لیے بولا تو ضرور، تو خاص آدمی ہوگا، چل آج تیری اچھی سے چیکنگ کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کی طرح ہی اس کی آواز بھی سخت کھردری تھی۔ اس نے خلیل کا بازو دبوچ لیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، میں جلال خان زادہ کا آدمی ہوں، سیدھے۔ خلیل کے غرانے سے پہلے اس شخص نے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دینا، یہاں صرف میرے باس کا حکم چلتا ہے، اور کسی کا نہیں۔ تیری ایسی چیکنگ کروں گا کہ تو پھر کوئی ہتھیار چھپانے کے لائق ہی نہیں رہے گا، خلیل سے غرا کر کہتے ہوئے وہ اسی طرح اسے دبوچ کر ایک طرف بڑھ چلا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ادھر جب یزدان اور خلیل کی ملاقات ہو رہی تھی، ٹھیک انہی پلوں میں کمشنر وجدان کے بنگلے کے 2nd فلور پر وہ اپنے کام میں مصروف اسی اکیڈمی تک پہنچنے کی تیاری کر رہا تھا، اور ادھر دعا دادے کے کہنے پر مجبوراً شاکر کو بلانے کے لیے تازہ بنے اپنے کمرے میں دوبارہ آئی تو اسے شاکر کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا، نہ بیڈ پر، نہ صوفے پر، نہ کہیں اور۔ اتنی دیر میں وہ کہاں غائب ہو گیا؟ دعا نے حیرت سے ہر طرف نگاہ دوڑائی۔ کہاں چلا گیا وہ؟ دعا حیرت سے سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ واش روم کا دروازہ کھولا ہوا تھا تو بس ایک ڈریسنگ روم ہی بچتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتی چلی آئی۔ شاکر تم ادھر ہو؟ جس تیزی سے اس نے ڈور کھولا اس سے بھی تیزی سے دعا بری طرح سے سٹپٹائی تھی۔ وہ اپنی شرٹ چینج کر رہا تھا۔ اپنی شرٹ نکالتا شاکر بھی چونکا، اور بہت تیزی سے اس نے شرٹ لیے پہلے سامنے کھلا ڈور بند کرنا چاہا، مگر دعا نے اس سے پہلے ہی وہاں دیکھ لیا تھا۔ یہاں سے ایک چور راستہ سیدھے یزدان کے آفس روم میں کھلتا تھا، اور ایک چھوٹا سا کنٹرول روم تو وہاں تھا ہی۔ دعا کو معلوم نہیں تھا اس ڈریسنگ سے ملحق یزدان کا آفس روم بھی تھا، اور یہ الماری اسی طرح کھلتی تھی کہ ادھر سے آفس روم میں بھی جایا جا سکے۔ ادھر بھیا کا آفس کیوں دکھ رہا ہے؟ وہ متعجب سی ہوتی اندر ہی چلی آئی تھی۔ یہ بیویاں کیوں اتنی جاسوسی کرتی ہیں؟ شاکر نے سوچتے ہوئے ہاتھ میں لی ہوئی شرٹ میں ایک ایک کر کے دونوں بازو ڈالے تھے۔ اب دروازے بند کرنا فضول ہی تھا، کیونکہ بہن صاحبہ اچنبے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس کے بھیا کی اکیڈمی کا گراؤنڈ تھا، اور ساتھ کھڑا یہ شخص تو خلیل ہے۔ شاکر، یہ خلیل ہے بھیا کے سامنے؟ صرف کہا نہیں تھا، سامنے کھڑے شاکر کے کھلے سینے پر ایک ہاتھ بھی مارا تھا۔ اپنے کھلے سینے پر نرم ہتھیلی کی مار پر شاکر نے بھویں تانی، شاکر عباس اور اب لڑکی کا ہاتھ بھی کھائے۔ یہ سوچ کر اس نے منہ بنا کر کہا، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ دعا کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اس نے تیزی سے شرٹ کے بٹن بند کرنے شروع کر دیے۔ دیکھ رہے ہو تو کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ مڑ کر شاکر کو بری طرح سے گھورنے لگی۔ اڑ کر چلا جاؤں یا بم پھینک دوں؟ خود کو گھورتی نئی بیوی بنی چڑیل سے چڑ کر کہتے ہوئے اس نے اس کا بازو دبوچ کر ایک طرف کیا، اور بہت تیزی سے اندر جا کر اس نے سارا سسٹم بند کرنا شروع کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ بم پھینکنے سے میرے بھیا کو کچھ ہو گیا تو میں یہیں تمہاری جان لے لوں گی۔ دعا تو توے پر ہی جا بیٹھی۔ اپنے بھیا کی دیوانی، وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی ایسی بات؟
شاکر نے مڑ کر شعلہ جوالہ بنی زوجہ محترمہ کو دیکھا۔ تمہارے بھیا کو میں کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا۔ کیسا عزم تھا وہ۔ دعا کا دل مطمئن ہوتا چلا گیا، سارا لڑائی جھگڑے والا موڈ ہی ختم ہو گیا۔ پرامس؟ مسکرا کر اس کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ شاکر نے اپنے سامنے پھیلی مہندی کے ڈیزائن سے سجی سرخ ہتھیلی دیکھی۔ پرامس بول کر اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور جو اس کے ہاتھ پر ایک کرارا سا بھاری ہاتھ پڑا تو یا اللہ، لبوں سے چیخ نکلی اور ہتھیلی سمیٹ لی۔ پاگل ایسے پرامس کرتے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے ہی ہاتھ مارنے آتے ہیں۔ لاپرواہی سے کاندھے جھٹکے اور مڑ کر وہ ایک طرف بنی دیوار کی طرف بڑھا۔ پوری ہتھیلی سرخ کر دی۔ دعا کی ہتھیلی اب بھی لگنے والی چوٹ سے جل رہی تھی۔ عجیب آدمی سے پالا پڑا، اتنا بھاری ہاتھ تھا۔ وہ بار بار اپنی ہتھیلی سے ہلا رہی تھی۔ شاکر نے مڑ کر ناراض بیوی کے چہرے کو دیکھا۔ اتنی نازک مت بنو، میرے ساتھ رہنا ہے تو عادت ڈالو تم۔ اتنی مار سے کوئی ہتھیلی سرخ نہیں ہوتی۔ یہ جو مہندی تھوپی ہے اس کی سرخی۔ آرام سے دعا کو جلا بنا کر اس نے مڑ کر دیوار میں نصب بلاکر پر چند نمبر دبائے تھے۔ لکڑی کی دیوار اپنی جگہ سے ہٹی اور دعا نے پوری آنکھیں کھول کر ہر طرح کے اسلحوں کی بھرمار دیکھی تھی۔ اس نے پہلی بار یزدان کے آفس روم میں ان چیزوں کو دیکھا تھا، اسی لیے بھیا شاید سب سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ شاکر، یہ اتنی ساری گنز؟ وہ بولتے ہوئے اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑی ہوئی۔ شاکر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک گن نکال کر اپنی پینٹ کی جیب میں ٹھوسا اور پھر سے کیز دبائی تھی۔ دیوار پھر سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ وہ مڑا اور اس نے تعجب زدہ دعا کا چہرہ دیکھا۔ اس گھر کی عورتیں کبھی اس گھر کے مردوں کے اس طرح کے کاموں میں انوالو نہیں رہی، تو تم نے یہاں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاص تنبیہ تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ دعا نے بہت تیزی سے سمجھ کر جھٹ سے اپنی گردن ہلائی تو پہلی بار شاکر کو وہ بہت معصوم سی لگی۔ چڑیل صفت معصوم ڈول، سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کا گال تھپک کر بولا، گڈ، سمجھدار ہو تم۔ اچھے سے اس کا گال زور زور سے تھپک کر وہ اسی چور راستے سے ڈریسنگ روم تک آیا۔ ادھر دعا اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے ڈریسنگ میں کھڑے شاکر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا گال تھپکنا تھا؟ اچھا خاصا تھپڑ سے مشابہت رکھتا تھا۔ میرے ساتھ رہنا ہے نا تو ہاتھ قابو میں رکھنا اپنے۔ یہ کون سا طریقہ ہے پیار جتانے کا؟ لے دے کے پورا گال سرخ کر دیا۔ تیزی سے ڈریسنگ میں آتے ہوئے اپنے لیے منتظر کھڑے شاکر کو خوشیلے لہجے میں بتاتے ہوئے دھمکی بھی دی تھی، کبھی ہتھیلی سرخ، کبھی گال سرخ۔ کسی دن اپنا حق جتاتے ہوئے تمہیں چھو لیا تو تمہیں تو سرخی کی بیماری ہو جائے گی۔ دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ دعا بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ تیزی سے اپنا ایک ہاتھ شاکر کے سینے پر رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنایا۔ بکواس مت کرو۔ نگاہیں چراتے ہوئے اس نے اپنے بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی بھی کوشش کی۔ شاکر نے یوں ہی اس کا بازو تھامے ہوئے دعا کو ایک طرف کر دیا۔ مجھے عادت نہیں بکواس کی، اپنے اسی اکھڑ انداز میں کہہ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے وہ چور دروازہ کھینچ کر بند کیا تھا۔ اب ادھر سے بس شیشے کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ بازو چھوڑو میرا۔ اس کی مضبوط گرفت سے اپنے بازو کو چھڑواتے ہوئے وہ جھنجھلائی سی بھی تھی۔ میری ایک بات سنو۔ شاکر نے اس کا بازو دبوچے ہوئے دعا کے پشت کو الماری سے لگا دیا۔ آج جو کچھ بھی تم نے دیکھا تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور نہ ہی یہ راستہ تمہارے علم میں ہے۔ کبھی کوئی مصیبت بھی آ جائے نا تو بھی تم یہ چور راستہ استعمال نہیں کرو گی۔ اس کے چہرے پر جھکا ہوا سختی سے اس سے بول رہا تھا۔ دعا نے صاف اس کے چہرے پر یزدان والی سنجیدگی اترتی دیکھی تھی۔ میں سمجھ گئی، اب بار بار یہ سمجھانا بند کرو مجھے۔ میرے بھیا ہم سب سے کچھ چھپا کر یہ سب کرتے ہیں تو ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں، اتنا میں سمجھتی ہوں۔ شاکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ہر لفظ مضبوطی سے ادا کیا تھا۔ اتنا تو طے تھا وہ شاکر سے ڈرتی تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ یزدان کی بہن تھی، مگر بس۔ ایک دم سے شاکر کے دماغ میں بجلی سی گوندی اور اس نے الماری کے اوپر دیکھ کر تیز آواز میں کہا، چھپکلی کی بہن آ گئی۔ یہ کہا اور دعا کو چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹا تھا، لیکن دعا کی تو ساری بہادری یہیں ہوا ہو جاتی تھی۔ مما، اسے چیخ نکلی اور وہ تیزی سے شاکر کے سینے سے ہی آ لگی۔ شاکر، مارو اسے، ضرور تم اسے لے کر آئے ہو۔ آرڈر دینے کے ساتھ ساتھ اس پر الزام بھی دے مارا۔ شاکر نے منہ بنا کر سینے سے چپکی دوسری چھپکلی کو دیکھا۔ اب میرا یہی کام رہ گیا نا، میں اپنے ساتھ چھپکلی لیتا پھروں۔ اپنے سینے سے چمٹی بہادر بیوی کو اس نے کاندھے سے تھام کر خود سے جدا کر دیا۔ انسان کو پہلے سارے حالات سمجھ کر رد عمل دینا چاہیے، ورنہ نتیجے کی ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی۔ دعا کی سہمی ہوئی شکل دیکھتے ہوئے وہ مانی خیزی سے کہتے ہوئے ڈریسنگ سے باہر ہی نکل گیا۔ دعا اس کی بات کا مطلب سمجھنے کے لیے ڈرتے ڈرتے الماری کے ڈور پر نگاہ دوڑائی۔ نہ وہاں چھپکلی تھی نہ چھپکلی کی بہن، یعنی اسے بیوقوف بنایا گیا اور اس کے سینے سے لگنے پر کی گئی مانی خیز نصیحت دعا ایک بار کی شرم سے گڑ ہی گئی۔ بدتمیز، پہلے ڈراتا ہے اور پھر اپنے دانت کچکچا کر مٹھیاں کس کر خود پر قابو پانے لگی۔ اسی طرح شاکر کے سینے سے لگنے پر وہ خجل سی تھی۔ کسی طرح خود کو سمجھا بجھا کر وہ ڈریسنگ سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں شاکر بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے پہن رہا تھا۔ شاکر، خلیل وہاں کیا کر رہے؟ دعا نے اس بار بات بدل ہی دی۔ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے وہ شاکر کے سنجیدہ ہو گئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، ابھی مجھے بس ادھر جانا ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ جوتے پہن کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ باہر جانے کے لیے وہ تیار تھا۔
دادی نے تمہیں بلایا تھا لیکن تم رہنے دو، میں ان کو سمجھا دوں گی، تم جاؤ۔ شاکر نے بس ہاں میں گردن ہلائی اور وہ تیزی سے بالکنی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی پریشانی سے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ دونوں آگے پیچھے بالکنی تک آئے تھے۔ ادھر بالکنی سے نہیں جا سکتے، سب ادھر ہی ہیں۔ جیسے ہی شاکر نے نیچے کی طرف دیکھا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہو گیا۔ اس کے پیچھے ہی کھڑی دعا نے فوراً آگے بڑھ کر ریلنگ سے نیچے لان میں جھانکا تھا۔ ادھر لاؤنج کی طرف کا حصہ کھلتا تھا تو شاکر جیسے ہی اترے گا سب کی نگاہوں میں آ جائے گا، کیونکہ شیشے کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ریلنگ سے ہٹ کر دعا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں گھر سے نکالنا میری ذمہ داری، تیزی سے اس سے کہہ کر وہ اندر کمرے کی سمت بڑھی۔ شاکر نے بس منہ بنا کر پشت پر لہراتی لمبے بالوں کی چوٹی دیکھی۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ سالی ادھر سب چڑیلیں بن کر مجھ سے لپٹ جائیں گی، سالہ دلہا نہیں ہو گیا۔ شاکر، وہ چڑیلوں میں میری دادی بھی ہے۔ اپنے اسٹائل میں اس کی دادیوں کی شان میں گستاخی کرتا کہ دعا نے مڑ کر اسے تیکھی چتون سے دیکھتے ہوئے ڈپٹ کر کہا، تم بالکل ان پر ہی گئی ہو۔ وہ شاکر ہی کیا جو کبھی اچھی بات کر دے۔ تم واپس آؤ، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں، ابھی بس 5 منٹ رکو، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ لڑائی بات پر اٹھا کر بس اتنا بول کر سیدھے ڈریسنگ کی طرف بڑھی تھی۔ یہ جو 2 کلو کا میک اپ، 4 کلو کے زیور اور 10-12 کلو کا لباس پہنے، اس کے بعد بھی کوئی تیاری بچتی ہے؟ اپنی پیچھے اکھڑ کی الٹی سیدھی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ ادھر اس کے جواب نہ دینے پر شاکر حیران ضرور ہوا تھا، پھر سر جھٹک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 2 ہی منٹ میں وہ عبایا ہاتھ میں لے کر ڈریسنگ سے باہر تھی، اور شاکر نے جیسے اس کے ہاتھ میں عبایا دیکھا تو اس کی پیشانی پر سلوٹ پڑی۔ میں کبھی بھی عبایا پہن کر گھر سے باہر نہیں نکلنے والا، اپنا یہ فلمی آئیڈیا اپنے پاس رکھو۔ غصے سے وہ دعا سے جو بولا تھا تو ایک دم سے اس کے ہونٹوں سے ہنسی چھوٹی تھی۔ شاکر بس بھمے سکیڑے چڑیل کو ہنستے دیکھ رہا تھا، جس کی ہنسی اسے اچھی لگ رہی تھی، اور یہی بات پر وہ جھنجھلایا تھا۔ سیدھے سے یہ رکھ کر آؤ ورنہ منہ ہی بند کر دوں گا تمہارا۔ ڈپٹ کر وہ نگاہیں پھیر کر مڑتا کہ دعا ہنستی دباتی جلدی سے بولی، یہ تمہارے لیے نہیں میرے لیے ہے۔ ناراض سے شاکر سے بتا کر اس نے تیزی سے عبایا پہننا شروع کر دیا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم اس عبایا میں مجھے چھپا کر لے جانے والی ہو۔ وہ لگاتار دعا کی طرف دیکھتا اب بھی بھویں تانے ہوئے تھا۔ دعا ایک بار پھر سے ہنس دی۔ جی نہیں، بس تم میرے ساتھ نیچے چلو۔ اپنا سر پر اسٹالر لپیٹ کر پن اپ کیا اور شاکر نے بس کاندھے اچکا دیے۔ چلو دیکھ ہی لیتے ہیں تم کیا کارنامہ انجام دینے والی ہو۔ بولتے ہوئے اس نے قدم آگے بڑھا دی اور پھر دونوں ساتھ ہی نیچے اترے تھے۔ ادھر لاؤنج کے اسی حصے میں وہ سب لوگ جمع تھے جدھر لان کا حصہ صاف دکھتا تھا۔ شاکر اگر ادھر بالکنی سے اترتا وہ آرام سے سب کی نگاہوں میں آ جاتا۔ تو مجھے واقعی ان سب کے درمیان لے جا کر اپنا کوئی پرانا بدلہ تو نہیں چکانے والی ہو؟ اپنے کان کی روح مسلتے ہوئے وہ دعا کی طرف جھک کر دبی آواز میں پھسپسایا۔ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے 2 منٹ کے لیے؟ وہ زبردستی مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر دبی آواز میں بولتی سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ادھر تو سب ان دونوں کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ دونوں عجوبے ہوں۔ خود سبھی بھی کبھی حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی اور کبھی تازہ بھابھی کو۔ یہ دونوں کہاں جانے کی تیاری میں تھے؟ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان میں آ گئے۔ دادی، مجھے ابھی کے ابھی گھومنے جانا ہے، میں اتنے دن سے باہر نہیں نکلی تو ہم دونوں گھومنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے دادی یا کوئی اور کچھ پوچھ تاچھ کرے وہ خود ہی شاکر کا بازو تھام کر سعدیہ بیگم سے بولی۔ سبھی نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ خود شانی نے بھی چونک کر بیٹی کو، پھر لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود کو بے نیاز دکھاتے شاکر کو دیکھا۔ صبا کا منہ پورا کھلا ہوا تھا۔ کیا کمال کیا تھا ایک دن کی بھابھی جی نے، اس کا بھائی ایک لڑکی کو لے کر گھومنے نکل رہے۔ اس کا دل کیا ابھی اٹھ کر کس کر دعا کو شاباشی والی تھپکی دے ہی دے۔ اے بیٹا، سعدیہ بیگم نے تو حیرت سے منہ کھول کر کچھ کہنا ہی چاہا کہ وہ پھر سے بول پڑی، پلیز دادی جانے دینا ہمیں، جلدی آئیں گے ہم، میرا بہت دل کر رہا ہے باہر جانے کو۔ شاکر، ہم چلیں؟ اوکے دادی، خدا حافظ ماما، بائے سبھی۔ وہ کسی کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر سب سے باری باری خدا حافظ کرتی بہت تیزی سے شاکر کا بازو دبوچ کر باہر نکل آئی۔ وہ بھی آرام سے اس کے ساتھ باہر نکلا تھا، اپنے پیچھے سب کو حیران سا چھوڑ کر۔ اب واپسی میں دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر وہ دعا کو لے کر کار میں بیٹھ گیا۔ آج سمجھ میں آیا لوگ کیوں کہتے ہیں عورت کے چکر اور مکر سے اللہ بچائے۔ جیسے ہی کار گیٹ سے باہر نکلی، شاکر نے گردن موڑ کر اپنی ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھا۔ دعا نے گردن موڑ کر شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ شکریہ تھوڑی کرے گا، اسے تو بس اسے جلانا تپانا ہی ہے، اس لیے برا مانے بغیر بولی، یہ چکر و مکر نہیں ہوتا تو تم گھر سے نکل بھی نہیں پا سکتے تھے۔ فخریہ گردن اکڑا کر جیسے اس نے شاکر کو چڑھایا تھا۔ شاکر نے کچھ اور کہنے سے پرہیز ہی کیا، بولا تو بس اتنا، لیکن میں تمہیں ادھر نہیں لے کر جا سکتا اور میں تمہیں کہیں اور چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہاں چھوڑوں تمہیں؟ وہ اب سنجیدگی سے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ دعا بھی سنجیدہ ہو گئی۔ چھوڑنے کی کیا بات ہے، اپنا گھر ہے نا، تو مجھے وہیں چھوڑ دو، مگر شام سے پہلے آ جانا۔ اس کے جواب پر شاکر نے ایک لمحہ اسے غور سے ضرور دیکھا تھا، پھر لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ چھپا کر اس نے سر ہلا کر کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ خاموش فضاؤں میں ایک مدھر سا ارتعاش ضرور پیدا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سورج نے اپنی حدت بڑھا دی اور فضا ایک دم سے گرم ہو گئی۔ ہوا کا دم گھٹنے لگا اور اس پرتپش ماحول میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک دوسرے کو لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے، ایک دوسرے کے جسموں کو پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے گھورتے۔
ایک دوسرے کی آنکھوں میں آگ کی لپٹیں لے کر جلا دینے کی خواہش لیے۔ یہ نفرت کا الاؤ تھا جو مدتوں سے ایک دوسرے کی موت کی خواہش لیے بھڑکی ہوئی تھی۔ یہ آگ کبھی سرد ہی نہیں ہوئی تھی، اسے سرد ہونا بھی نہیں تھا۔ یہ جگہ غور سے دیکھ لے خلیل، یہاں مدتوں اپنے سینے میں تیری موت کی آرزو لے کر میں نے کیوں کئیوں کی ہڈیاں تک توڑ ڈالی ہیں۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے یزدان کی آواز میں زہر سی کاٹ تھی اور آنکھوں میں وحشی جنون۔ اس وقت یزدان کے دماغ میں بس اب انتقام ہی انتقام کی گونج تھی۔ اسے یاد تھی تو بس وہ ایک رات اور اپنے وہ دردناک 4 سال۔ کچھ ایسی ہی آرزو لے کر میں نے کئیوں کی جان لی ہے سائیں۔ خلیل نے مسکرا کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ یزدان خانزادہ پر اپنی طاقت آزمانے کا اسے بھی تو آج موقع ملا۔ یزدان کی سرکشی نے اسے مدتوں سے برداشت کرنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے یزدان کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ جان کی گنتی کبھی مت کرنا ورنہ آج ایک گنتی کا ضرور اضافہ ہو جائے گا۔ شرٹ اتار کر ایک طرف اچھالتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط بازو ادھر ادھر ہلائے۔ تیز روشنی میں یزدان کا فولادی جسم کی نس نس چھلکی تھی۔ خلیل نے اسے غور سے دیکھا۔ بہت شدت سے اسے وہ 10 سال کا بچہ یاد آیا اور اب یہ فولادی جسم والا یزدان۔ جان لینے کا شوق تو ولف کو ہے سائیں، آپ ولف تھوڑی ہیں، آپ تو یزدان خانزادہ ہیں۔ نیلاہٹ بھری آنکھوں میں شیطانی چمک سے بھوری آنکھیں مسکرائے ضرور تھیں۔ وہ اگر فریب کار تھا تو وہ فریب کاری میں ماہر۔ تیرے لیے تو یزدان خانزادہ ہی کافی ہے۔ اس نے اپنی مٹھیاں کسی اور ایک دم سے اس نے خلیل کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا تھا اور خلیل کا منہ ہی گھوم گیا۔ خلیل نے اپنا جبڑا پکڑ کر یزدان کی طرف خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تیرے یہاں آنے کا ہر جانا۔ یزدان نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی مٹھی پر ایک پھونک ماری اور خلیل کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑکے تھے۔ بہت تیزی سے اس نے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی اور اس نے بھی اپنی مٹھیاں تانی تھی۔ پھر اس نے بھی ایک داو یزدان پر آزمایا تھا۔ وہ تیزی سے گھوما۔ خلیل جانتا تھا وہ اسی طرح اپنا بچاؤ کرے گا۔ اس نے بڑھ کر دوسرا ہاتھ گھمایا اور اس بار اس نے دوسرا ہاتھ بھی گھمایا۔ ایک مشت اب یزدان کے چہرے پر بھی پڑ چکی تھی۔ اس بار یزدان نے جھک کر اپنا جبڑا سہلایا اور پھر خلیل کی طرف دیکھا۔ یہ میرے سن گلاسز توڑنے کا ہر جانا اور ابھی مجھے اپنی چیکنگ کروانے کا ہر جانا آپ سے لینا ہے سائیں۔ اس بار خلیل نے اپنی مٹھی پر پھونک مارتے ہوئے یزدان کو استہزائیہ مسکراہٹ سے دیکھا تھا۔ یزدان نے اپنا جبڑا ایکسرسائز والے انداز میں ادھر ادھر ہلا کر سیدھا کیا اور ایک قدم بڑھ کر اس نے ایک ٹانگ اٹھا کر خلیل کے پیٹ پر مارنی چاہی کہ خلیل نے اس کے اسی پاؤں پر اپنے کوہنی کا وار کرنا چاہا اور یزدان نے یہیں سے ایک پلٹی کھائی اور دوسری ٹانگ کی ایک بھرپور لات خلیل کے پیٹ کی طرف پڑی تھی۔ خلیل نے درد سے اپنے جبڑے بھینچے اور ایک دم سے وہ خون خوار ہو گیا تھا۔ وہ زخمی شیر کی یزدان پر جھپٹا اور پھر یہیں پر بس ہو گئی۔ یزدان کے پریکٹس روم میں جیسے ایک بھونچال آیا ہوا تھا اور اسی بھونچال سے پریکٹس روم کے باہر یزدان کے ساتھ کام کرنے والے اس کے سپاہی حیران و پریشان تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سب کیا کریں۔ اندر سے جو آوازیں آ رہی تھیں ان کے ہیجان کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ ان سب کے ساتھ موجود فیصل اور سہیل پریشانی سے بار بار پریکٹس روم کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے بھی تھے۔ ان دونوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسے خبر کریں، کسے بلائیں۔ یہاں ایسے ہی سب پریشان سے فکر مند ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک دم سے اکیڈمی کا دروازہ کھول کر شاکر اندر آیا۔ سب نے ایک دم سے چہرے پر سختی لیے تیزی سے اندر آتے شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ تیزی سے چل کر سب کی طرف آیا۔ وہاں سارے ٹیم کو سارا کام کاج چھوڑ کر پریکٹس روم کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر 1000 بل پڑے تھے۔ یہاں کون سا تماشا لگا ہوئے؟ وہ تیز آواز میں بولا تو سب کی گردنیں اسی کی طرف مڑی تھیں۔ یزدان کے بعد شاکر ہی تھا جس سے سب ڈرتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی فیصل اور سہیل نے راحت کی سانس لی۔ اپنے اپنے کام پر جاؤ تم سب، اس نے اونچی آواز میں سب کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگایا۔ چند ہی سیکنڈ میں بھیڑ چھٹ چکی تھی اور باقی بچے فیصل اور سہیل کی طرف سخت نظروں سے اس نے دیکھا۔ یہاں کھڑے ہو کر فلم کا مزہ لینے کے بجائے اندر چلے جاؤ۔ وہ جو ان دونوں کو گھورنے لگا تو دونوں ہی پریشانی سے ایک ساتھ بولے، شاکر سر ہم باس کے لیے پریشان ہیں۔ ان کے معصوم چہرے پر اس وقت بچوں والا ڈر تھا۔ وہ رو دینے والے ہو رہے تھے، مزہ لینے کے لیے نہیں بلکہ یزدان کے لیے فکر مند تھے۔ شاکر نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ وہ جانتا تھا ولف سے ان دونوں کی محبت اس سے کسی صورت میں کم نہیں تھی۔ ولف ہی تو ان دونوں کا واحد سہارا تھا۔ زمانے کے گرداب سے نکل کر اپنی پناہوں میں لے کر یزدان نے ان دونوں بھائیوں کی پرورش کی تھی۔ شاکر نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے سر پر نرمی سے تھپکی دی۔ ولف کو کچھ نہیں ہوگا، خلیل جیسے سینکڑوں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پریشان مت ہو، تم دونوں تم میرے ساتھ ہو۔ ان دونوں کو بھرپور تسلی دے کر وہ تیزی سے یزدان کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ فیصل اور سہیل بھی اب اس کے پیچھے تھے۔ شاکر کے آ جانے سے ان دونوں کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ شاکر تیزی سے چل کر یزدان کے آفس تک آیا اور اس کے بعد آفس سے ملک اکیڈمی کے کنٹرول روم تک۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ شاکر نے ایک طرف نصب لگی ہوئی LED اسکرینز کی طرف دیکھا۔ پریکٹس روم کی طرف کا کیمرہ آف تھا۔ شاکر نے تیزی سے وہاں کا کیمرہ ایکٹیو کیا تھا۔ پھر اس نے ایک دم سے اپنی پیشانی ملی۔ یزدان کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، مگر خلیل بھی کوئی کمزور آدمی نہیں تھا۔ وہ ان سب کاموں میں ماہر تھا، ہر داؤ پیچ میں ماہر۔ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا اور یہ جنگ کب تک چلے گی اس کا اندازہ اسے خود نہیں تھا۔ باس،
فیصل نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرا کر شاکر کا بازو تھاما۔ خلیل کئی چوٹ یزدان کو پہنچا چکا تھا تو ان دونوں کے سر پر خون سوار تھا۔ شاکر نے اپنی مٹھیاں کس لی، وہ وہاں بالکل نہیں جا سکتا تھا۔ خلیل نے ضرور کچھ ایسا کہا ہوگا جس سے یزدان پوری طرح سے بھڑک چکا تھا، اور اب یزدان کسی کے قابو میں نہیں آنے والا تھا۔ بھڑکے یزدان کو کون سنبھال سکتا تھا؟ وہ اس وقت انم کو یہاں لا نہیں سکتا تھا، لیکن کسے پھر؟ شاکر جبڑے بھینچے اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سہیل، فوراً بگ باس کو کال کرو، انہیں شارٹ میں سب بتاؤ اور انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اس نے جلدی سہیل کو حکم دیا اور اسی طرح جبڑے بھینچے وہ پریکٹس روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر اشتعال انگیز لہریں اٹھ رہی تھیں، مگر وہ اپنے اعصاب پر قابو کرتا مٹھیاں تانے ہوئے تھا۔ اسکرین پر دکھتے منظر سے شاکر کی آنکھیں گلابی سی پڑ رہی تھیں۔ سر، آپ کچھ کریں نا؟ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے فیصل کی آواز میں تڑپ سی تھی۔ اپنے ولف کا زخمی ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ خلیل کی اس سے بھی بدتر حالت تھی، مگر جن سے نفرت ہو بھلا ان سے ہمدردی بھی کہاں ہو سکتی تھی۔ میں اندر نہیں جا سکتا، بلکہ کوئی بھی نہیں جا سکتا، بس باس کے آنے تک صبر کرو۔ دل تو اس کا یہی کہہ رہا تھا ابھی اندر جا کر خلیل کا کام ہی تمام کر دے، مگر وہ مجبور تھا۔ ایک پل دونوں نے ہی سولی پر اٹکے ہوئے گزارا تھا۔ آخر کار اسکرین پر گیٹ سے اندر آتی وجدان صاحب کی سرکاری گاڑی آتی دکھائی دی اور شاکر نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ دونوں بہت تیزی سے وہاں سے نکلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے۔ مجھے تم نے خبر کیوں نہیں دی شاکر؟ وہ گاڑی سے اترتے ہی شاکر سے پوچھتے ہوئے بہت پریشان بھی تھے، پیشانی پر بل اور آنکھوں میں اضطراب کی جھلک۔ باس، مجھے خود دیر میں پتہ چلا، شاکر نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے ان کا فکر مند چہرہ بھی دیکھا۔ ان کے چہرے پر سخت تشویش کے ساتھ سرد مہری سی بھی چھائی ہوئی تھی۔ وجدان صاحب بہت تیز قدموں سے چلتے ہوئے اکیڈمی کے اندر آئے تھے۔ اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ وہ شیشے کے دروازے کے پاس رکے اور جیسے انہوں نے دھکا مار کر دروازہ کھولنا چاہا، وہ اندر سے لاک نکلا۔ باس نے لاک لگا لیا تھا، فیصل نے آہستہ آواز میں بتایا۔ اس کی چابی دو مجھے، انہوں نے لب بھینچے ہوئے کہا تو سہیل نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں کیس تھمائی۔ وجدان صاحب نے تیزی سے چابی جھپٹی اور لاک کھول کر انہوں نے پیچھے مڑ کر سب کو دیکھا۔ تم سب اپنے اپنے کام کرو، وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر چلے آئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں قہر سا اتر آیا۔ یزدان، چھوڑ دو اسے، ان کی روبدار کڑک آواز پورے روم میں گونجی اور ایک دم سے ان دونوں کو کسی نے بریک لگا دیا تھا۔ یزدان نے سختی سے آنکھیں میچ کر اپنی گرفت سے خلیل کو آزاد کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اور خلیل نے چڑھی سانسوں کے درمیان مشکل سے زخمی آنکھیں کھول کر کچھ دوری پر کھڑے کمشنر وجدان عرف غازی کو دیکھا۔ وجدان کی سرد نگاہیں خلیل کی سوج کے سرخ آنکھوں سے ٹکرائیں اور پھر وہ قدم بڑھ کر خلیل کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خلیل کا پورا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، ناک سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹوں سے خون اور چہرے پر نیل سے پڑ چکے تھے، مگر وہ ابھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ خلیل کی آنکھوں کی شرم تو انتقام کی آگ نے نگل لی تھی۔ خلیل، اب بھی اگر کوئی کسر بچی ہے نا تو تم میرے پاس آ جانا، بیٹے سے زیادہ باپ سے تیری دشمنی نکلتی ہے۔ پوری آنکھوں میں شعلوں کی لپک سے خلیل زخمی سا مسکرایا۔ سائیں، آپ سے تو میں بس ایک بار ملا تھا، اب جب ملوں گا تو غازی نامی انسان کا نام و نشان بھی مٹا ڈالوں گا میں، وہ نفرت سے ہانپتے ہوئے بولا تھا۔ اپنے پپا کو دیکھ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے یزدان کو اس کے جملے نے پھر سے بھڑکایا تھا۔ اس نے اس بار خلیل کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچی اور وہ اس کی گردن ہی مروڑ دیتا کہ یزدان لیو ہم، وہ دھاڑے اور یزدان نے اپنے دانت بری طرح سے کس لیے۔ خلیل کی گردن جھٹا کر وہ کنارے ہٹ گیا۔ خلیل نے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن مس لی، دم اب تک گھٹ رہا تھا۔ ہمیں کمزور سمجھنے کی تو نے غلطی کر لی ہے خلیل، جس غازی کو مارنے کی خواہش تو اپنے دل میں رکھ کر جی رہا، ایک دن وہی غازی تیری سانسیں چھینے گا، انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے زخمی خلیل کا بازو دبوچا اور اسے ایک طرف دھکا دیا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، آزر، وہ پوری آواز میں گارڈ کو بلا چکے تھے۔ ایک لمحے میں ایک ساتھ کئی گارڈز اندر آئے تھے۔ اس آدمی کو لے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ یہ آدمی اس اکیڈمی کے آس پاس بھی دکھا نا تو میری پرمیشن ہے، تم لوگوں کو اسے دیکھتے ہی گولی مار دینا، انہوں نے اونچی آواز میں گارڈز کو حکم دیتے ہوئے شعلہ ور نگاہوں سے خلیل کی طرف دیکھا جو جبڑے بھینچے انہیں بری طرح سے گھور رہا تھا۔ یاد رکھنا خلیل، میرے خاندان کے کسی بھی فرد کے ارد گرد اب نظر آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ 2 ٹکے کے پولیٹیشین کے چمچے کا انکاؤنٹر کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان کی آواز میں آگ سی تپش تھی اور آنکھوں میں سرد کاٹ۔ خلیل کے جاتے ہی انہوں نے مڑ کر یزدان کی طرف دیکھا، وہ وہیں فرش پر بیٹھ چکا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنے پر باندھے اور چہرہ جھکا ہوا۔ ان کے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑ گئے۔ مدتوں بعد وہ آج پھر انہیں ڈسٹرب دکھا تھا۔ نہ جانے خلیل نے اسے کیا کہا جو یزدان کو مضطرب کر چکا تھا۔ وجدان صاحب اندر ہی اندر سخت پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اگر یزدان کو پتہ چل گیا تو پھر، انہوں نے ایک دم سے سر جھکائے بیٹھے یزدان کو پکارا۔ یزدی، وہ وہیں اس کے سامنے اکڑوں بیٹھے اور انہوں نے یزدان کے چہرے کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر زخم، چہرے پر نیل اور پتھر سا اس کا چہرہ۔ اس کا دل اندر تک دکھ گیا۔ تم نے یہ سوچا کہ تمہارے زخم دیکھ کر تمہارے گھر والوں پر کیا بیتے گی؟ شانی کتنا پریشان ہوں گی؟ انم پر کیا گزرے گی؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ پریشان سے اس کے ایک دم سرد مہری چھا گئے چہرے کو لگاتار دیکھ رہے تھے۔
یزدان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں جس قدر خونی نگاہوں سے دیکھا وجدان صاحب سمجھ چکے تھے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھے اتنے مہینوں سے دھوکے میں رکھا پاپا۔ کیسی چبھن تھی اس کی نگاہوں میں اور بہت سی اذیتوں کا آغاز۔ وجدان صاحب نے بے ساختہ اپنی پیشانی ملی۔ یزدان، انہوں نے اس کا بازو تھامنا چاہا، صفائی دینی چاہی، مگر یزدان نے ان کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پرے کر دیا۔ پاپا پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اس وقت آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں سکتا، میں کچھ دن اکیلے رہنا چاہتا ہوں، ایک دم اکیلا، کسی بھی رشتے کی ڈور سے دور، کسی بھی رشتے کے دھوکے سے دور۔ یزدان کی آواز میں درد سا ٹوٹ رہا تھا۔ وجدان صاحب کا دل تڑپ سا گیا۔ یزدی مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو، تمہارے پاپا نے یہ صرف تمہارے لیے کیا، اس میں انم؟ لجاجت سے کہتے ہوئے وہ یزدان کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے بازو تھام کر اٹھنے لگے، مگر اس نے اپنا بازو ان کے ہاتھ سے جھٹک کر چھڑوا لیا۔ اس نام کا دھوکہ پچھلے 6 مہینے سے مجھے دے رہے ہیں؟ اس کا پتھروں سا سخت چہرہ اور آنکھوں کی وہ وحشت۔ وجدان صاحب کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ پلیز یزدان، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، میں تمہیں سب بتا دوں گا، سب کہہ دوں گا، لیکن میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کا بازو تھام کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، وہ ٹھان چکا تھا اور کچھ کہنا فضول ہی تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور ایک آہ بھر کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے میں چلتا ہوں، فیصل کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری ڈریسنگ، کسی کو بھی مت بھیجیں، سب سے کہہ دیں آج سب چلے جائیں، میں اس وقت یہاں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہی سرد و اسپاٹ انداز، وہی دو ٹوک بات۔ انہوں نے فرش پر سر جھکا کر بیٹھے یزدان کو دیکھا۔ یزدان، کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور جو؟ ان کی بات بیچ میں ہی مکمل نہیں ہو سکی۔ اس بار یزدان نے جس قدر کاٹدار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا وہ کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہ گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے یزدان سے ایک راز چھپایا تھا، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشی کے لیے، مگر تقدیر انہیں اس طرح دھوکہ دے کر مجرم قرار دے گی، یہ ان کے لیے اب شرمندگی کا باعث تھا۔ یزدان، میں جانتا ہوں ابھی تمہیں سب کچھ دھوکہ لگے گا، تم شوق میں ہو، مگر ایک بار ضرور اس لڑکی کے بارے میں سوچنا، ضرور سوچ لینا جس کا اس کہانی میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ پہلے اپنی بہن کی جگہ قربان ہوئی، پھر میرے لیے مجبور ہوئی، اس لیے کہ وہ بہت معصوم ہے یزدان، بہت معصوم۔ قسمت نے جو تم سے چھین کر تمہیں دیا، اسے کھو کر تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ یزدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات پوری کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ یزدان کا سکوت نہ ٹوٹنا تھا نہ ٹوٹا، تو انہوں نے گہری سانس بھر کر بس اتنا کہا، تم ایک انصاف پسند انسان ہو، تو مجھے تم سے بھی امید ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرو گے، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، میں نہیں روکوں گا، تب تک میں شاکر کو کہتا ہوں وہ سب سنبھال لے گا ادھر کا کام۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈال کر تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جیسے ہی شیشے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے، فکر مند سا شاکر بے چینی سے وہیں ٹہل رہا تھا۔ انہیں دیکھا تو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ ان کے قریب آ گیا۔ فی الحال یزدان کو تنہا رہنے دو، تم ادھر میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے شاکر کو پلکوں کے اشارے سے یزدان کے آفس تک چلنے کا اشارہ دیا اور وہ سر ہلا کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ بند دروازے کے پیچھے اب گہرا سکوت چھا چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ روشنی کی کرنیں سرمئی رنگ کے سائے کو اپنے آنچل میں سمیٹنے لگی تھی جب عاصق اسے گھسیٹتے ہوئے بنگلے کے اندر سے نکلا تھا۔ چہرہ سرد و اسپاٹ تھا اور آنکھوں میں بے پناہ سرخی، اس کے ساتھ خود کو بے جان جسم کی طرح گھسیٹتی ہوئی اریبہ جسے ہر احساسات سے خالی ہو چکی تھی، اسے اسی طرح بازو سے دبوچ کر گھسیٹتے ہوئے اپنی کار تک لایا تھا۔ اریبہ اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چلی آ رہی تھی، بھوری آنکھیں سونی سی ہو گئی تھیں اور لبوں پر خاموشی کے قفل لگ چکے تھے۔ کار تک آ کر واسق نے فرنٹ ڈور کھولا اور اریبہ کو دھکا دے کر اندر بٹھایا۔ وہ اس دھکے پر سیٹ پر ڈھہ سی گئی۔ ڈور پوری قوت سے بند کر کے وہ لب بھینچے ہوئے کار کے اطراف میں گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور تیزی سے ڈور کھول کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کار سٹارٹ ہوئی اور کچھ ہی دیر میں کار روڈ پر دوڑنے لگی۔ کار سڑک پر دوڑ رہی تھی اور کار کے اندر خاموشی اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی اریبہ خالی خالی نگاہوں سے شیشے کے پار بھاگتے دوڑتے منظر کو سونی سونی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر ذہن میں سوچوں کا ایک یلغار مچا ہوا تھا۔ جس طرح سے وہ واسق اس سے پیش آیا تھا، آج اریبہ کا سارا غرور، سارا تنتن اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا تھا۔ وہ آخر کیا تھی؟ اس کی کیا حیثیت تھی؟ آج واسق نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ وہ اپنے پپا کے بغیر کچھ نہیں تھی، وہ بھی ایک لڑکی تھی جس کی توانائی ایک مرد کے آگے کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہر تنہا لڑکی جانور بن جانے والے مرد کے آگے بے بس ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو سب حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا نا، اس کی اپنی خود غرضی اور منمانیوں کی سزا تھی۔ اس نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اسے روک ٹوک کر سکے، اپنا کوئی فیصلہ اس کے سر پر تھوپ سکے۔ ہمیشہ اس نے جو دل کہا وہی کیا، جو دل کیا وہی کہا۔ صحیح غلط کی کوئی پہچان نہیں کی، اچھا برا کچھ سمجھنا نہیں چاہا۔ ہر چیز کو اس نے ایک ایڈونچر سمجھا، یہاں تک کہ زندگی کے سب سے اہم فیصلے پر بھی ایڈونچر کے نام پر وہ خود کی زندگی سے کھیل گئی۔ لائف پارٹنر چنتے وقت تو اس نے اپنے مما پپا سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے پپا دنیا والوں کے لیے جتنے بھی برے سہی، مگر اس کے لیے تو ایک مہربان شفقت سے پر باپ تھے۔ اس نے ان کا ہی دل بری طرح سے دکھا دیا۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں، مگر اولاد اگر اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے تو اس کی سزا وہ ضرور پاتی ہے۔
یار اریبا کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ ایک دم سے خالی خالی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا اور گرم گرم آنسو جذب پلکوں کے کنارے توڑ کر گالوں پر سے ٹوٹ کر گریبان میں جذب ہونے لگے۔ واسق نے یوں ہی جبڑے بھینچے ہوئے ذرا سی گردن ٹیڑھی کر کے بغل والی سیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ پتھر سی بے جان مورت کے چہرے پر آنسوؤں کی دھار بہہ رہی تھی۔ یہ سو کس بات کا منا رہی ہو تم؟ اریبا کے آنسو اور غم سے نڈھال چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے طنزی آواز میں پوچھا تھا۔ اپنے اجڑنے کا۔ اریبا کے ہونٹوں سے بس یہ 3 کلمہ نکلا تھا، لیکن ان 3 کلموں میں اس دن کے ظلم کی پوری کہانی درج تھی۔ آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے اور کار ونڈو کے اس پار کے منظر کو دیکھتے ہوئے وہ اسی سوگوار حالت میں تھی۔ شکر کرو تم سے نکاح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں شریف باپ کا خون ہے، ورنہ جس طرح تم خود میری گود میں گرنا چاہتے تھی، میں نکاح کرتا یا نہیں کرتا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واسق کے تحقیر آمیز جملے نے اریبا کی نسوانیت پر بڑی کراری ضرب لگائی تھی۔ تیزی سے گردن موڑ کر اس نے واسق کے اسپاٹ چہرے کی طرف دیکھا۔ تم ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہو۔ آنکھوں سے اور بھی تیزی سے آنسو گرے اور آواز غم و غصے سے پھٹ سی گئی۔ واسق نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر روتی اریبا کے گال پر رکھے۔ سوری کہ تمہیں میری بات بری لگی، مگر حقیقت کڑوی ہوتی ہے میری جان۔ وہ لگاتار اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے اریبا کو کچوکے لگا رہا تھا۔ اریبا نے اس کا ہاتھ اپنے گال سے جھٹک دیا۔ تمہاری بہت سچی حقیقت جان لیتی نا تو کبھی تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے اریبا نے تیزی سے چہرہ پھیر لیا۔ دل گہرا تھا، خود کو ہی ختم کر لے، پچھتاوے کا احساس بہت ہی زور آور تھا۔ رب جو چاہے وہی ہوتا ہے اریبا ڈارلنگ، کسی نہ کسی کو اپنے باپ کے گناہوں کا قصاص دینا ہی پڑے گا۔ واسق کی آنکھوں میں سرد کیفیت میں شعلوں کی لپک بھی جھلکیاں دکھانے لگی۔ اجلال سے اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے لیے تو اس نے اپنی محبت تک کو بھلا دیا۔ ایک دم سے واسق کے دل میں درد کروٹیں لینے لگا۔ محبت کو کھونے کا روگ دل کو لگ چکا تھا۔ اریبا نے گردن گھما کر اس بے حس انسان کو دیکھا۔ باپ کا انتقام لینے کے لیے بیٹی کو جانے سے پہلے یہ بھی سوچ لیا ہوتا کہ ایک رشتہ تم سے بھی بندھ گیا تھا۔ اپنی بیوی سے جانوروں سے بدتر سلوک کر کے تم میرے باپ سے کم بھی نہیں ہو۔ اپنے گالوں سے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے وہ واسق کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ واسق نے مڑ کر اریبا کا چہرہ دیکھا اور استہزائیہ مسکرایا۔ یہ اس لیے تھا مائی ڈارلنگ بیبی کہ تم مجھ سے کبھی اب طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکو۔ بولو اب کیا مجھ سے طلاق چاہیے؟ واسق کی طرف دیکھتی اریبا نے جبڑے بھینچے۔ وہ کیسے اس سے طلاق لے سکتی تھی جب اس نے خود اپنے پر کاٹ لیے تھے؟ آنکھیں پھر سے بھر آئیں اور لب لرز اٹھے تھے۔ واسق نے ایک دم اس کے لرزتے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ چپ کیوں ہو میری جان؟ بولو کہ اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے چہرے پر چھائے بے بسی کے احساس نے واسق کے جلتے سلگتے دل کو بہت ہی ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ لرزتے لبوں کی بے بسی سے وہ اپنے انگوٹھے میں جذب کرتا اب بھی اریبا کا دل دکھا رہا تھا۔ اریبا کے لبوں سے ایک حرف نہ نکل سکا۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، بس بھوری آنکھوں میں شکوہ بھرے وہ واسق کو دیکھ رہی تھی۔ تم چاہو یا نہ چاہو اریبا واسق، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس نے ایک دم سے اپنا انگوٹھا ہٹا کر جھک کر بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتے اریبا کے لرزتے لبوں پر اپنے لب رکھ کر چھوڑ دی۔ اریبا کے ہونٹوں سے درد سے سسکی نکلی۔ دور رہو مجھ سے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے واسق کو دھکا دیا تھا۔ اریبا کی اس حرکت سے واسق کے چہرے پر بے رحمی سی پھیل گئی تھی۔ اس نے اریبا کا بازو کھینچ کر اپنی طرف کھینچا اور جو اریبا کو کس کر تکلیف دینی چاہیے وہ درد سے چینخ پڑی۔ واسق مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد کی ٹیس سے اریبا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ واسق نے لب بھینچ کر اس کا بازو چھوڑا اور اسے پھر سے سیٹ پر دھکا دیا تھا۔ اریبا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ اندرونی چوٹوں سے اب لگاتار ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ ایک دم آواز کے ساتھ روئی تھی۔ واسق نے جبڑے بھینچ کر سیٹ پر آنکھیں موند کر آواز کے ساتھ گلا پھاڑ کر روتی اریبا کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ ایک تو اس کی جارحیت کو اس نے سہا تھا اور صبح سے بھوکی پیاسی ہونے کے بعد تو اس میں اب جان نہیں بچنی تھی۔ جس نیچر کی وہ انسان تھی وہ تکلیفیں برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اب بھی اس کا رونا بلکنا واسق کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس طرح اس کے باپ کے سامنے لے کر نہیں جا سکتا، یہ تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لے گی۔ تلخی سے سوچ کر اس نے ایک دم سے کار ایک طرف سائڈ میں پارک کی تھی۔ وہ رو رو کر نڈھال سی ہوتی اریبا نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ اتر کر کہاں گئے، بس وہ آنکھیں بند کیے خود کو سنبھال رہی تھی۔ اب تو رونے کی بھی جان نہیں بچی تھی۔ ایک تو درد کی اور ساتھ ساتھ بھوک پیاس کا احساس بھی اسے اور کمزور کر رہا تھا۔ وہ تو ویسی بھی بھوک کی بہت کچی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسے حالات کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا تھا اسے۔ کمزوری سے محسوس کرتے ہوئے اس کے رونے کی آواز خود بخود دھیمی پڑنے لگی تھی۔ اٹھو اور یہ کھا لو۔ واسق کی آواز پر اریبا نے نگاہت سے آنکھیں کھول کر اپنی گود میں رکھے شاپر کو دیکھا اور اریبا نے ایک دم سے اسے حیرت سے گردن موڑ کر واسق کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کھا کر یہ میڈیسن لو، درد کام ہو جائے گا۔ اریبا کی نگاہیں خود پر محسوس کرنے کے باوجود بھی اس نے پین کلر اس کی گود میں رکھا اور پھر سے کار سٹارٹ کر دی۔ ادھر اریبا کی آنکھوں سے ایک بار پھر دریا پھوٹ پڑا۔ وہ اتنی بے بس ہو گئی کہ اب اپنے دشمن کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کا لایا ہوا کھانا کھانا پڑے گا۔ یہ ٹسوے بہانا بند کرو اور چپ چاپ سے کھا پی کر میڈیسن لو۔ کار ایک بار پھر سٹارٹ کرتے ہوئے وہ کڑواہٹ سے بولتا بس شیشے کے اس پار روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹسوے تمہاری وجہ سے بہہ رہے ہیں۔
اریبہ نے تلخی سے جواب دے کر شاپر کھولا اور بہت تیزی سے جوس کا کین کھول کر منہ سے لگایا۔ پیاز سے ویسے بھی حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ واسق تھوڑی تھوڑی دیر میں اسے کنکھیوں سے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ کھانے پینے میں ضرور نخرہ کرے گی اور اسے شاید زبردستی کرنی پڑے، مگر وہ تو آرام سے سب صاف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ جس ناز و نعمت سے پلی بڑھی تھی، اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے انا دکھانا۔ اریبہ میں غرور تھا، بدتمیزی تھی، سیروں کے حساب سے نخرہ تھا، مگر انا نہیں۔ اتنا تو وہ جان ہی گیا تھا۔ واسق نے سر جھٹک کر ساری توجہ روڈ پر کر لی۔ پیٹ بھر گیا ہو تو یہ میڈیسن بھی ڈکاڑ لو۔ سب کچھ کھا پی لینے کے بعد جب وہ ٹیشو سے منہ صاف کرنے لگی تو واسق نے اب تک اس کی گود میں پڑی میڈیسن بھی اٹھا کر اسے تھمائی۔ احسان نہیں کیا تم نے مجھے کھلا پلا کر، بیوی ہوں تمہاری، یہ بھی تمہارا فرض تھا۔ یعنی رسی جل گئی مگر بل تو کسی صورت میں جانے نہیں تھے۔ تڑک کر جواب دے کر اس نے واسق کی 2 انگلیوں میں پھنسی دوا کے پتے کو کھینچ کر نکالا اور کچھ ہی دیر میں وہ دوا نکل کر پھر سے سیٹ پر ڈھہ گئی، لیکن اب جسم کچھ توانائی سی محسوس کر رہا تھا۔ چلو ایک بات تو تم نے مان لی کہ تم اب میری بیوی ہو۔ واسق نے تنزیہ مسکراہٹ اریبہ کی طرف اچھال کر گردن سیدھی کر لی۔ اریبہ نے سیدھے ہوتے ہوئے واسق کو دیکھا۔ تم آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہارا اتنا بڑا ڈرامہ پلے کرنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ اور اتنا بڑا ڈرامہ؟ واسق بیچ میں بول کر طنز سے مسکرایا۔ تم جانتی ہو اس ڈرامے کو پلے کرنے کے لیے مجھے آگ کے دریا سے گزرنا پڑا ہے، اپنا دل مارنا پڑا ہے، اپنی محبت کو قتل کرنا پڑا ہے۔ واسق کی آواز میں نفرت کے ساتھ ایک دکھ کا عنصر بھی شامل تھا۔ اریبہ کو اس کی ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں آنی بھی نہیں تھی، نہ اس کا دکھ محسوس ہوا، اسے بس اپنے دکھ درد سے مطلب تھا۔ واسق سے تو اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے تم یہی ڈیزرو کرتے ہو، تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ اب بتانا پسند کرو کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنی بھوری آنکھوں میں نفرت بھرے ہوئے وہ اپنی بے چینی کو بھی کم کرنا چاہتی تھی۔ آخر یہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اپنے سسرال۔ واسق کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خاص چمک۔ اریبہ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ یو مین مائی ہوم؟ وہ آخر کیوں کر شاکڈ نہ ہوتی؟ کیا وہ اس کا انجام نہیں جانتا تھا؟ یس یور ہوم۔ اپنے فادر ان لا سے ملنے چل رہا ہوں، ان کی بیٹی کی رخصتی کا بولنے کے لیے، اور اگر ان کی بیٹی نے وہاں جا کر میری ایک بات سے بھی اختلاف کیا تو اس رات کی ویڈیو میں اپنے فادر ان لا کو دکھا دوں گا۔ گاہی گاہی اریبہ کی صدمے میں ڈوبی شکل دیکھتے ہوئے واسق کی آنکھوں کی چمک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ادھر اریبہ اس کی باتوں سے بالکل شل سی ہوئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔